بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ شخص نے سوال کیا مولا سے، مولا بیماریاں بہت رہتی ہیں، کوئی دعا بتائیے بیماری کی خاتمے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، بیماری خدا کی طرف سے اگر خدا تک پہنچائے، بیماری انسان کی خودی کی غلطی سے اگر خدا سے دور کرے، تو جو بیماری خدا تک پہنچائے تو شکر خدا واجب ہے، اور جو بیماری خدا سے دور کرے اس کا علاج واجب ہے۔ علاج 3 طریقوں سے ہوتا ہے: دوا، دعا اور شفا۔ دوا، دعا اور شفا۔ شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوا اور دعا۔ شفا کہاں پر ہے؟ کیا شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، یا خدا جس کے ہاتھ میں چاہے اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کسی کے ہاتھ میں ہو اور کسی کے نالین کے نیچے کی مٹی میں شفا ہو۔ عجیب بات ہے، آج تک کوئی دعاؤں کی قیمت تو نہ لگا سکا، شفا کی قیمت لگانے بیٹھ گئے۔ عجیب ظلم۔ 3 چیزیں ہیں، ایک دعا، ایک دوا، ایک شفا۔ اور امام کی خدمت میں سوال کا جواب کیا دیا امام؟ فرمایا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہو گئے 5 کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، ٹھیک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3، فتبارک اللہ احسن الخالقین 4، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 5۔ امام فرماتے ہیں یہ 5 کلمات کو 40 دن پڑھو، 40 مرتبہ۔ ہمیں تو لفظ 40 میں خوب یاد ہے نا، مرنے کے بعد جب بڑا کھانا پکتا ہے کیا ہوتا ہے اس دن؟ صلوات پڑھے محمد چیلم ہوتا ہے بڑا کھانا۔ چھوٹا کھانا سویا میں ملتا ہے نا، بڑا کھانا کب ملتا ہے؟ چیلم پہ۔ تو 40 دن پڑھو، اور 40 دن کا مطلب ہر دن 40 مرتبہ پڑھو۔ تو 40 کو 40 سے ضرب دیجیے گا تو بات وہاں پہنچے گی، امام نے پہنچے گی۔ شفائے کاملہ صحت عاجلہ کے لیے، ہر قسم کے مرض کے لیے۔ یقین آپ کے ساتھ عطا مولا کی طرف سے، یقین نہ ہو تو مت پڑھیے گا، اور اگر پڑھنے کے بعد شفا نہ ہو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے خدا کا فیصلہ شفا سے افضل مرض ہے۔ اگر خدا کا فیصلہ آپ کے لیے بہتر شفا ہوتا تو اس دعا کے بعد وہ عطا کر دیتا۔ پھر منزل پہ آئیے گا رضن میں قضائے ہی اور تسلیماً۔ اب مجھے بتائیے آپ نے کتنا علاج کرایا ڈاکٹر کا، ٹھیک نہیں ہوئے تو تھک ہار کے کیا کیا؟ صبر۔ تو یہ 5 کلمات کو پڑھیے، انشاءاللہ صبر کی نوبت نہیں آئے گی، شکر کی نوبت آ جائے گی۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اور شاید آج کی حد تک یہ ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ آیت نمبر 2 سورہ تغابن۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا، فَمِنْكُمْ کافر،
بس تم میں سے کوئی کافر ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کوئی مومن ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی باخبر ہے، آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ آیت نمبر 2۔ مومن کیا ہے اور کافر کیا ہے؟ دو ہی قسمیں ہیں، ایک کافر ایک مومن۔ نمبر 3 پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کافر مسلم نہیں ہے، کافر اور مومن، کافر اور مسلم نہیں، کافر اور مومن۔ قیامت میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، کافر اور مومن۔ ابھی جتنی قسمیں ہوں مذاہب کی، مکاتب کی، یہ سب اپنے مقام پر ہے، مگر انجام 2 کا، یا کافر یا مومن۔ انشاءاللہ کل دعائے کمیل کی مناسبت سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو اور وہ فاسق کے برابر ہو جائے؟ اس پر عقیدہ جبریہ کے جو قائل رہے انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 کو۔ ان کا عقیدہ کل باطل کریں گے کہ حق اور ہے، تمہارا خیال اور ہے۔ آج کی حد تک بات مکمل کرتے فرض شہزاد پہ آ کے بیٹھے، جب سے آمادہ ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تب سے دل نے چاہا کچھ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ جب کبھی پریشان ہو بہت زیادہ تو لازم نہیں کہ آپ امام بارگاہ میں آ جائیں، مجلس کا وقت بھی ہو، کوئی مناسبت بھی ہو، اپنے آفس کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں کبھی دل شکستہ ہونے لگے تو بیٹھ جائیے کسی گوشے تنہائی میں، اور آپ بھی تو ذاکر حسین ہیں، آپ بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ حسین کا مرثیہ، تلفظ صحیح ہو نہ ہو، روایت صحیح یاد ہو نہ ہو، جتنا سنا ہے اس کو دوہرا سکتا ہے، اور جب دوہرائے گا تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے، اور جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو مجلس بھی ہو جائے گی۔ ہماری سجدے اور عبادتیں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔